على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نظر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جناب قبلہ شاہ صاحب اور معزز و محترم علماء کرام، سادات کرام اور میرے ساتھیوں، سامعین و حاضرین، آج کی یہ محفل ہمارے محترم لیاقت علی چشتی ان کے والدین کے لیے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اب تک جو بھی قرآن کریم کی تلاوتیں ہوئیں، نعتیں پڑھی گئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اہل بیت کا ذکر ہوا، صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، اولیاء کاملین کا تذکرہ ہوا، ان تمام محفل کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ لیاقت علی چشتی صاحب کے والدین کی روحوں کو عطا فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سورہ طور کی یہ آیت مبارکہ 27ویں پارے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، وہ ایمان والے لوگ جو فوت ہوئے اور اپنی قبروں میں ہیں، ان کے بعد ان کی اولاد، ان کے بچے بھی ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ ان کے بچے اور بعد والے لوگ فوت ہوں گے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان بچوں کو، ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملانے کا تعلق اس طرح ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بھی عمل میں، مرتبے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر ماں باپ کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا اور بعد میں آنے والی اولاد کا مرتبہ کم ہوگا، اللہ تعالیٰ اولاد کے مرتبے کو بلندی عطا فرما کر ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، درجات میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان عطا فرمایا اور ہم بھی اچھے عمل کرتے رہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، تو انشاءاللہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ تعالی ہماری ان سے ضرور ملاقات عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے اور اولاد کو ماں باپ سے، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، درجات مختلف ہیں۔ لہذا اگر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور اولاد پہلے چلی گئی، ماں باپ بعد میں فوت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپس میں ملائے گا۔ اور ایک حدیث پاک عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قرہ، معاویہ ابن قرہ، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے ابا جی سے کہ میرے ابا جی حضرت قرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کا ایک ذکر بیان کیا۔ امام احمد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں 3 جلد میں یہ حدیث پاک ہے معاویہ ابن قرہ سے، ان کی روایت کے ساتھ حضرت قرہ فرماتے ہیں، کانا یاتی رجل،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا رہتا، کانا یاتی ماضی استمراری ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہیں آیا بلکہ کانا یاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ حاضر ہوتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص، اس رجل آدمی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ وہ بھی حضور کے ساتھ پاس آتا، تو دونوں باپ بیٹا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ کافی عرصہ اسی طرح وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اکیلے آنے لگے اور ان کا بیٹا ساتھ نہیں تھا۔ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آتا تھا اور آج کل یہ اکیلا آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی بیٹھے تھے بڑے غمگین۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ، اے میرے صحابی ایک بات بتا، جو تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے کیا تو اس سے پیار کرتا تھا؟ اللہ۔ تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، یہ نہیں کہا نام یا رسول اللہ ہاں احبہ میں ان سے پیار کرتا تھا، نہیں، انہوں نے ایک عجیب جملہ تشبیہ کا دیا، عرض کی یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، اللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کا رب آپ سے ایسی ہی محبت کرے جیسے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ واہ 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 واہ۔ تو اس جواب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے انہیں ایک خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، تو اپنے بیٹے سے پیار کرتا تھا، آج تیرا بیٹا تیرے پاس نہیں ہے، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ۔ جنت کے 8 دروازے۔ 8 دروازے ہیں، تو جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہوگا تیرا بیٹا اسی دروازے میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو اکبر۔ پتہ چلا کہ اگر باپ کو اولاد سے محبت ہے ہو اللہ کے لیے اور دونوں مومن ہیں، اس دنیا میں اگر دونوں ایمان والے ہیں باپ بیٹا یا میاں بیوی، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ دونوں کو جمع فرمائے گا اور جنت میں بھی ایک ٹھکانہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور کسی کے بھی عمل میں کمی نہیں ہوگا۔ نہیں فرمائے گا، کیونکہ ما التناہم من اعمالہم من شیء، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں ملائیں گے، ان کی ملاقات کرائیں گے، لیکن کسی کے بھی عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہو، اولاد کو اپنے ماں باپ سے پیار ہو، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن حشر میں بھی اللہ جمع فرمائے گا، اللہ ان کو جنت میں بھی جمع فرمائے گا۔ ایک مسئلہ صرف اس حدیث پاک سے جو ثابت ہوا وہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور بیٹا ایک ہے، اللہ۔ کیسے ہوگا کہ بیٹا ایک ہے اور 8 دروازوں میں وہ کھڑا ہوگا؟ ایک شخص 8 جگہ کیسے کھڑا ہوگا؟ حالانکہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، جس دروازے سے بھی تو جنت میں داخل ہوگا اسی دروازے میں تیرا بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو علماء کرام نے اس سے یہ بات ثابت کی کہ مرنے کے بعد انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جسم جیسا، اسی شکل و صورت جیسا اللہ تعالیٰ اسے ایک اور وجود عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ وجود ہے جو مجھے اور آپ سب کو اس دنیا میں ملا، یہ حقیقی وجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی جسم ہے ہمارا، اور اسی جیسا اللہ تعالیٰ ایک اور جسم عطا کر دے، اسی روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ بھی ہو،
لہذا یہ جو دوسرا جسم ہوگا، ایک جسم اصلی ہے، یہ جو جس کو ہم دفن کرتے ہیں قبر کے اندر، یہ اس کا جسم اصلی ہوتا ہے، اور اس کے مرتبے کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اگر نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ولی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جیسا 1 2 10 یا 100 1000 جسم اسے عطا فرما دیتا ہے۔ روح سب میں ایک ہوتی ہے، یاد رکھیے، ان تمام اجسام میں روح ایک ہی ہوتی ہے جو جسم اصلی میں ہوتی ہے، اور اسی کا کنیکشن، اسی کا تعلق باقی تمام اجسام مثالیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا، حضور معراج کی رات اپنے براق پر ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بیت المقدس پہنچا تو وہاں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا جب میں کثیب احمر سرخ ریت کا ایک ٹیلہ ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے، حضور نے فرمایا جب میں کثیب احمر اس سرخ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اپنی سواری پر اور براق پر ہیں، اتنی تیزی سے گزر رہا، تو کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے حضور اسے دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں جب بیت المقدس پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے تصویر کشی کی، حضور نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسے صاف و شفاف جسم والے جیسے ابھی غسل کر کے آئے، اللہ، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بیت المقدس میں جیسے بنو شنوا، یہ قبیلہ ہے، جیسے شنوا کے لوگ گھنگریالے بالوں والے ہیں، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بنو شنوا کے لوگوں کی طرح دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سب نے تقریریں کی، خطبات بیان کیے، اور میں نے حضور نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور فرمایا میں بتاؤں کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بس ٹھیک ہے بیٹھ کے تشریف، بس آخری بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے مجھے یہ سامنی شکل و صورت عطا کی ہے ایسے سمجھو، مجھے دیکھ لو تو سمجھو ہم نے ابراہیم کو دیکھا اللہ اکبر علیہ السلام۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی مشابہت بھی بیان فرمائی۔ تو سارے نبی اپنی قبروں میں بھی ہیں، سارے نبی بیت المقدس میں بھی ہیں، اور مشہور حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو آدم علیہ السلام وہاں بھی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اب 7ویں آسمان پر میں نے دیکھا وہاں بھی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے نبی قبروں میں بھی، سارے نبی بیت المقدس میں بھی، اور سارے نبی آسمانوں پر بھی؟ اللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو قبر انور میں سارے انبیاء ہیں یہ جسم اصلی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی زیارت کے لیے چونکہ بیت المقدس میں انہوں نے مقتدی بننا تھا تو سارے نبیوں کو جسم مثالی عطا فرمایا اس روح کے ساتھ جس کا تعلق قبر والے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وہاں بیت المقدس میں سب نے اپنا اپنا تعارف بھی کیا اور وہاں خطاب بھی کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آپ جانتے ہیں حضور نے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی زائد ہیں، واپس جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں 9 مرتبہ واپس گیا، 5 نمازیں کم ہوئی، آخر میں 5 رہ گئے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء بعد از وصال اپنی امتوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی. تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو 7 اور اجسام عطا کرے گا. ایک جسم بیٹے کا اصلی ہوگا اور باقی 7 دروازوں میں، جنت کے دروازوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے جسم مثالی پیش کرے گا اور ہر جگہ بیٹا ہی کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. اسی سے متعلق آخری بات عرض کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کو پتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود، اور پوری دنیا میں جو بھی صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، یا حضور خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا میری قبر پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرشتہ جو ہے مقرر فرمائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اتنی سماعت عطا فرمائے گا جتنی پوری دنیا کی سماعت. اللہ اکبر. وہ پوری دنیا میں جہاں بھی مجھ پر درود پاک پڑھا جائے گا وہ فرشتہ سن کر اس کے باپ کا نام لے کر جو ہے میرے اوپر درود پاک پیش کیا جائے گا. اللہ اکبر. بہرحال حضور اپنی قبر انور میں تشریف فرمائے، یہ ان کا جسم اصلی ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جلال الدین سیوطی کے پاس آئے اور کئی مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے حضور کی زیارت کی. حضور غوث پاک نے بھی جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی. اور حضرت امام بصیری فرماتے ہیں خواب میں حضور میرے ساتھ پاس تشریف لائے اور مجھے چادر بھی عنایت کی. اپنے اوپر سے چادر جو اوڑی ہوئی تھی وہ اتار کر میرے جسم کے اوپر ڈال دی، اور صبح پتہ چلا کہ یہ خواب ایسے ہی خواب نہیں تھی، حقیقتاً حضور ہی تشریف لائے تھے اور یہ چادر بتا رہی ہے کہ حضور نے اپنے اوپر سے اتار کر دی. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے آپ سنتے رہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انکم ستفتنون بی فی القبور، اے لوگو اب اس دنیا میں ہو، تمہارا وقت ختم ہوگا، موت آئے گی، پھر تمہیں قبروں میں دفن کیا جائے گا، اور قبر کے اندر سب سے بڑا امتحان میری وجہ سے ہوگا. اللہ اکبر. پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی ظاہری ایمان والا ہے، کوئی سچا مومن ہے، کوئی ولی کامل ہے، جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں امتحان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مثالی کو ہر قبر کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے مرنے والے ان کی طرف دیکھ، یہ جو تیرے سامنے خوبصورت شکل میں ہے ان کے متعلق تو دنیا میں کیا کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو گویا ہر قبر کے اندر حضور تشریف لائیں گے. مومن کی قبروں میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن منافق اور کافروں کے لیے امتحان بن کر تشریف لائیں گے. تو یہ بخاری میں ہے حاضر رجل ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. جو لفظ حاضا ہے یہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، اس ذات کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جو انسان کے اتنا قریب ہو کہ انسان ہاتھ آگے کر کے اس کو پکڑ لے. اللہ اکبر. آنکھوں سے دیکھے بھی اور ہاتھ سے پکڑے بھی. اسی کا معنی حاضر ہو ناظر ہے. واہ واہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قبر کے اندر اپنے جسم مثالی، جسم اصلی حضور کا مدینہ منورہ میں ہے، لیکن جسم مثالی ہر قبر میں امتحان کے لیے، چونکہ اللہ نے امتحان لینا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نہیں کروڑا کتنے لوگ روزانہ فوت ہوتے ہیں، ہر قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی پیش کیا جاتا ہے، اور اس جسم مثالی کے ساتھ مدینہ منورہ والا جو جسم اصلی ہے اس کی روح کا تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ.
اور اس جسم کے ساتھ جو ہے یہ نور کا جسم ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ نور کا جسم ہوتا ہے۔ اس نور کے جسم میں سایہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ واہ واہ واہ۔ حضور کا تو ویسے بھی دنیا میں سایہ نہیں تھا کیونکہ لطیف تھے، اور اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز غار حرا کے اندر اولیاء کاملین کا اجلاس ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی صدارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی اجلاس اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر جب اجلاس برخاست ہوتا ہے تو میں باقی اولیاء کاملین جو تشریف لائے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ جو سائے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حاضر موجود ہیں، اور جو جسم مثالی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بات۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہے، پوری دنیا کے مخلصین کا خود درود پاک سنتے ہیں۔ جمعے کے دن جو بھی حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے ہیں، اور ادب کے لیے فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، سیاحین فرشتے پوری دنیا کے اندر محفلوں میں۔ آج یہ محفل سجی ہے تو یاد رکھیے ہر محفل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہمارے کرامن کاتبین ہیں اور مجلسی فرشتے ہیں، یہ سیاحین ہیں، دن والے اور ہیں، رات والے اور ہوتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں یہ ہمارا درود و سلام ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہر ایمان والے کا تعلق دل کے ساتھ حضور کے قلب اطہر کے ساتھ ہے، اور حضور کے قلب اطہر میں نور کی شعائیں نکلتی ہیں جو ہر ایمان والے کے دل کے ساتھ جا کر ملتی ہیں۔ اسی کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ جدا ہو جائے تو بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جب تک ہم کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، مخلص ہیں، تو سمجھئے اس نور کا تعلق ہمارے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اللہ اسے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے فوت شدہ ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی چشتی کے والدین، ان کی جو ہے قبروں میں اللہ نور عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لیاقت چشتی صاحب